الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت امام محمد بن عبد الرحمن سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ میں نے تجھ میں 10,000 کان پیدا فرمائے یہاں تک کہ تو نے میرا کلام سنا، اور 10,000 زبانیں پیدا فرمائی جن کے ذریعے تو نے مجھ سے کلام کیا۔ تو مجھے زیادہ محبوب اور میرے نزدیک ترین اس وقت ہوگا جب تو میرا ذکر کرے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے نغمات عطار، آپ کو اس میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ وہ پروگرام ہے جس میں ہم سنتے ہیں ایسے کلام جو صرف نظم نہیں بلکہ روح کی غذا، دل کی راحت اور ایمان کی حرارت ہوتے ہیں۔ یہ پروگرام ہمیں لے جاتا ہے اس فضا میں جہاں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبت اہل بیت اور عظمت صحابہ کے گلاب کھلتے ہیں۔ آج ہم محبت و عقیدت کے ساتھ ذکر کریں گے اس عظیم ہستی کا جس کی پرورش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں ہوئی، جن کی تربیت سیدہ کائنات خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی گود میں ہوئی، اور جنہیں نوجوانان جنت یعنی جنتی نوجوان کے سردار ہونے کا شرف ملا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی۔ آج ہم امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کے قلم سے لکھی ہوئی منقبت سنیں گے، ایسی منقبت جس کے ایک ایک شعر میں سچائی کے موتی، سخاوت کے رنگ اور عقیدت کی خوشبو سموئی ہوئی ہے۔ یہ اشعار ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ عنہ نہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں بلکہ سخاوت، حلم، صلح و وقار، علم و حیا کی زندہ مثال ہے۔ جی ہاں، آپ کا ادب در حقیقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب سے جڑا ہوا ہے۔ امیر علیہ سنت اپنے کلام کے پہلے شعر میں فرماتے ہیں: راکب دوش شہنشاہ امم، یا حسن ابن علی کر دو کرم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ پروگرام میں بڑے ہی پیارے نعت خوان عدنان عطاری ماشاءاللہ یہ موجود ہیں، اور ظاہر ہے کئی پروگرامز میں آپ ان کو دیکھتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہمارے نغمات عطار میں بھی یہ تشریف لائے ہیں، اللہ ان کا قبول فرمائے۔ تو یہ شعر جو میں نے سنایا عدنان بھائی، آپ کس طرح اس کو سنائیں گے؟ راکب دوش شہنشاہ امم، یا حسن ابن علی کر دو کرم۔ راکب دوش شہنشاہ راکب دوش شہنشاہ امم، یا حسن ابن علی کر دو کرم، یا حسن ابن علی کر دو کرم۔
مدنی چینل کے ناظرین، راکب کے معنی ہے سوار ہونے والا، اور دوش کہتے ہیں کندھے کو، اور شہنشاہ امم کا معنی ہے تمام امتوں کے بادشاہ اور سردار۔ یہاں مراد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یعنی مطلع، یعنی پہلے شعر میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ سے التجا کر رہے ہیں، لیکن التجا کرنے سے پہلے کتنا خوبصورت انداز ہے کہ آپ کی ایک فضیلت و شان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اور یہ یقیناً میں نان بھائی غور کرتا ہوں کہ اگر یہ جو فضیلت بیان ہوتی ہے اگر دل کی گہرائیوں سے سنا جائے، تصور کیا جائے، تو کئی ایسے واقعات ہیں کہ جو اس طرح سے جنہوں نے سنا، جنہوں نے اس کا تصور باندھا، تو کہتے ہیں نا وہ پردے ہٹ گئے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھ لیے، یعنی بزرگ ہستیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان کا دیدار کر لیا۔ تو بہرحال یہ وہ فضیلت کہ امام حسن رضی اللہ عنہ کو بچپن میں اپنے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور نورانی کندھوں پر بیٹھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اور اسی بات کا تذکرہ کرتے ہوئے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ عرض کر رہے ہیں کہ اے ساری امتوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھوں پر سوار ہونے والے مولا علی رضی اللہ عنہ کے شہزادے امام حسن رضی اللہ عنہ، مجھ پر خاص کرم کیجیے اور اپنی برکتوں سے مجھے حصہ عطا فرمائیے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ سے بہت محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کو کبھی آگوش شفقت میں یعنی مبارک گود میں اٹھائے، تو کبھی دوش اقدس یعنی مبارک کندھوں پر سوار کیے ہوئے گھر سے باہر تشریف لاتے، کبھی آپ رضی اللہ عنہ کو دیکھنے اور پیار کرنے کے لیے اپنی شہزادی خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے گھر پر تشریف لے جاتے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد مانوس یعنی ہل گئے تھے کہ کبھی حالت نماز میں یعنی آقا نماز کی حالت میں ہوتے تو امام حسن جو ہے وہ مبارک پیٹھ پر سوار ہو جاتے۔ ایک مرتبہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کو مبارک کندھے پر سوار کیے ہوئے تھے، تو ایک صاحب نے عرض کی، صاحبزادے آپ کی سواری تو بڑی اچھی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوار بھی تو کیسا اچھا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں نا کہ وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ پاک ان کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے، اور ہم بھی عرض کرتے ہیں کہ ہم پر بھی کرم کیجئے کہ ہم بھی آپ کی نظروں میں رہیں، آپ کی محبت دلوں میں راسخ رہے، اور ہماری نسلوں میں بھی صحابہ اور اہل بیت کی محبت یہ بڑھتی جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اگلے شعر میں امیر اہل سنت فرماتے ہیں، اے سخی ابن سخی اپنی سخا سے دو حصہ سید علی حشم۔ اے سخی ابن سخی اپنی سخا اے سخی ابن سخی اپنی سخا سے دو حصہ سید علی حشم سے دو حصہ سید علی حشم۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سخی کا معنی سخاوت کرنے والا، سخا سے مراد سخاوت ہے، اور علی حشم کا معنی ہے بہت بزرگی والا۔ تو اس شعر میں
امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کا ایک نمایاں وصف، کوالٹی، خوبی، سخاوت، اس کا ذکر فرما رہے کہ اے امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ، آپ خود بھی سخی ہیں اور سخاوت کرنے والے والد کے شہزادے ہیں۔ اے بزرگی والے سردار، آپ اپنی سخاوت اور اپنے کرم کا حصہ مجھے بھی عطا فرما دیجیے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کرے کہ یہ جو بزرگوں کی سیرت کا جو اسٹڈی کرنے کا جو معاملہ ہم بیان کرتے ہیں کہ آپ بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی سنائیں، سب کتابوں میں موجود ہے۔ جی ہاں، کتابیں بزرگوں نے لکھی ہیں، ایک ایک ادا کو لکھا ہے، ایک ایک واقعے کو لکھا ہے، بڑے خوبصورت انداز سے واقعات لکھے ہیں کہ پڑھتے ہیں تو واقعی یہ کیا جذبہ تھا، کیا کوالٹی تھی، کیا ذہن تھا، کس طرح سے راہ خدا میں یہ مال تقسیم کیا کرتے تھے، کس طرح سے یہ لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، کس طرح سے ان کے پاس اگر کوئی آتا تو اس کی بات کیسے سنا کرتے تھے، سنا بھی کرتے تھے یا جیسی پتہ چلا فوراً مدد کر دیا کرتے تھے۔ اس کا واقعات کتابوں میں موجود ہے۔ یہ نواسہ رسول شہزادہ بطول حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ، جن کا ایک لقب ہم نے سید الاسخیاء بھی سنا، کہ جس کا معنی ہم نے سنا کہ سخاوت کرنے والوں کے سردار۔ تو ویسے تو سخاوت اور جود و کرم کرنا یہ اہل بیت کا ایک نمایاں وصف، کوالٹی ہے ہی پورے گھرانے کی، کہ مطلب نہ سنتے ہی نہیں اس گھرانے سے۔ لیکن امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کو سخاوت کرنے میں ایک اور مزید اسپیشلٹی حاصل تھی کہ آپ رضی اللہ عنہ کے کئی واقعات اس معاملے میں لکھے ہیں۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ امام علی مقام حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے پاس ایک شخص کی آواز سنی کہ وہ اللہ پاک سے 10,000 درہم کا سوال کر رہا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ گھر تشریف لے گئے اور 10,000 درہم اس کے پاس بھجوا دیے۔ ایک شخص امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور تنگ دستی کی شکایت کی، تو آپ رضی اللہ عنہ نے اسے 1,00,000 درہم عنایت فرما دیے۔ مزید سنیے، ایک مرتبہ امام حسن مجتبی کی خدمت میں ایک شخص نے اپنی تنگ دستی، ناداری، فقر و فاقہ کا حال بیان کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے عامل کو بلایا اور فرمایا کہ 50,000 اشرفیہ ان کو دے دیجیے۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے بعد بیان فرماتے ہیں کہ اس شخص سے 50,000 اشرفیہ اٹھائی نہیں گئی، یعنی اب اندازہ لگا اتنا مال دے کے اٹھا ہی نہیں سکا۔ تو آپ نے مزدور کو بلایا، وہ شخص جب 2 مزدور لایا تو امام حسن رضی اللہ عنہ نے دونوں مزدوروں کی اجرت بھی دے دی۔ غلاموں نے عرض کی کہ حضور اب تو ہمارے پاس ایک اشرفی بھی نہیں بچی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک کے ہاں اجر بھی ملے گا اور زیادہ بھی ملے گا۔ یعنی یہ کوالٹی تھی۔ ایسے کئی واقعات ابھی بھی ذہن میں آ رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے ہمارے پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ لیمیٹڈ ہوتا ہے، لیکن آپ ان کے واقعات پڑھیں، کس طرح سے یہ گھر کا گھر لٹا دیا کرتے۔ امام حسن کی سیرت میں لکھا ہے کہ غالباً 2 مرتبہ آپ نے اپنا سارے کا سارا مال اللہ کی راہ میں یہ لٹا دیا، پیش کر دیا، راہ خدا میں آپ نے صدقہ و خیرات کر دیا۔ تو اللہ ان کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے۔ المختصر، امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی سخاوت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کثرت سے صدقہ و خیرات فرماتے، حتیٰ کہ 2 مرتبہ اپنا سارا مال اور 3 مرتبہ آدھا مال راہ خدا میں صدقہ فرمایا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اگلے شعر میں امیر سنت بیان کر رہے ہیں، پیشوائے نوجوانان بہشت ہیں محمد کے نواسے لاجرم۔ پیشوائے پیشوائے نوجوان بہشت ہے محمد کے
مدنی چینل کے ناظرین، پیشوا کا معنی سردار ہوتا ہے اور بہشت یہ جنت کو کہتے ہیں۔ لاجرم کا معنی بے شک بلا شبہ۔ اس شعر میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک حدیث پاک کا ترجمہ فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو پیارے نواسوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہم کے مقام و مرتبے کو بیان فرمایا۔ تو شعر کا آسان خلاصہ تو یہ ہے کہ بے شک حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نواسے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور حدیث میں بھی ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، تمام انبیاء کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے کہ جنت میں کوئی بھی بوڑھا نہیں ہوگا، بلکہ سب بوڑھے اور بچے جنت میں 30 سال کے جوان رہیں گے، اور حسنین کریمین جوانی میں فوت ہونے والے اہل جنت کے سردار ہیں، ورنہ جنت میں تو سبھی جوان ہی ہوں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرات حسنین کریمین سے بہت پیار تھا، جس کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مواقع پہ فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک حدیث میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرات حسنین کریمین سے بہت پیار تھا، جس کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مواقع پر فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک حدیث میں تو یہاں تک اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اگلے شعر میں امیر اہل سنت فرماتے ہیں فاطمہ کے لال حیدر کے پسر، اپنی الفت دو مجھے دو اپنا غم۔ فاطمہ کے لال حیدر کے پسر، فاطمہ کے لال حیدر کے پسر، اپنی الفت دو مجھے دو اپنا غم، اپنی الفت دو مجھے دو اپنا غم۔ مدنی چینل کے ناظرین، لال اور پسر دونوں کا معنی ہے بیٹا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اس شعر میں امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ سے کو مخاطب کرتے ہوئے عرض کر رہے ہیں کہ اے خاتون جنت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پیارے بیٹے، اے حیدر کرار مولا علی رضی اللہ عنہ کے لاڈلے صاحبزادے، مجھے اپنی الفت و محبت عطا فرمائیے اور اپنا غم عطا کیجیے۔ کتنی پیاری عقیدت و محبت کا اظہار ہے، کیسی چاہت ہے، کیسا پیارا خوبصورت امیر علیہ سنت کا انداز ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ سے محبت کرنا یہ تو در حقیقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت ہے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آل سے محبت کی تو تعلیم ارشاد فرمائی ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو سرکار کے صحابہ اور اہل بیت کی محبت کی تعلیم دیں، ان کو سکھائیں کہ بھائی ان کی عظمت و شان کیا ہے، ان کو اللہ پاک نے اتنا جو مرتبہ عطا کیا، یہ اس مرتبہ اور کیسی کیسی عظمتوں، کیسی کیسی رفعتوں، کیسی کیسی شانوں کے یہ مالک ہیں۔ ان سے عقیدت و محبت کرنا یہ خود ہماری نجات کا ذریعہ ہے، ان سے عقیدت و محبت کرنا دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے، ان سے عقیدت و محبت کا اظہار کرنا، ان کے انداز کو اپنانا، ان کی واقعات سے کچھ علم حاصل کرنا، کچھ اپنے اندر عمل کا جذبہ لانا،
یہ در حقیقت دنیا اور آخرت کی بہت ساری برکتیں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو محبت کا بھی یہ اصول ہے، محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوا کرتا ہے۔ تو ہمیں آقا سے پیار ہے، اپنے نبی سے پیار ہے، تو یقیناً نبی اپنے نواسوں سے محبت کیا کرتے تھے، اپنی آل سے محبت کیا کرتے تھے، اپنے صحابہ سے محبت کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی اہل بیت سے محبت ہے، ہمیں بھی امام حسن سے محبت ہے، ہمیں بھی مولا مشکل کشا بی بی فاطمہ سے محبت ہے، ہمیں بھی صحابہ سے محبت ہے، عثمان غنی سے محبت ہے، مولا علی سے محبت ہے، فاروق اعظم سے محبت ہے، صدیق اکبر سے محبت ہے۔ ہم کو سارے صحابہ اہل بیت سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ تو یہاں ایک میں روایت عرض کروں گا کہ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں امام حسن رضی اللہ عنہ کو دیکھتا میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن باہر تشریف لائے، مجھے مسجد میں دیکھا، میرا ہاتھ پکڑا، میں ساتھ چل پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، یہاں تک کہ ہم بنو قینقاع کے بازار میں داخل ہوئے اور پھر ہم وہاں سے واپس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹا بچہ کہاں ہے، اسے میرے پاس لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے دیکھا کہ امام حسن رضی اللہ عنہ آئے اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گود میں بیٹھ گئے۔ تو سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈال دی اور 3 دفعہ ارشاد فرمائے کہ اے اللہ پاک، میں اسے محبوب یعنی پیارا رکھتا ہوں، تو بھی اسے محبوب یعنی پیارا رکھ، اور جو اس سے محبت کرتا ہو اسے بھی محبوب و پیارا رکھ۔ تو اللہ ہم کو بھی اور ہماری نسلوں کو بھی صحابہ اور اہل بیت سے سچی عقیدت و محبت نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر سنت اگلے شعر میں فرماتے ہیں، اے شہید کربلا کے بھائی جان، دور ہو عطار کے رنج و الم۔ جی عدنان بھائی۔ اے شہید کربلا کے بھائی جان، اے شہید مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو بڑی برکتوں سے نوازا ہے، اور یہ اپنے در کے سائل اور منگتے کو کبھی مایوس نہیں لوٹاتے۔ اس طرح کہ ہم بارہا عرض کر رہے ہیں کہ روایت پڑھیں، روایت پڑھیں، یقین مانے خاص کر یہ حسنین کریمین کی سخاوت کی جو واقعات ہیں، ان کے در پر جو حاضر ہوئے اور ان کو جو نوازا گیا ہے، اس کے واقعات پڑھیں تو ایمان کو تازہ 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 ہو جاتا ہے۔ اور یہ واقع حقیقت ہے کہ یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ یہ کسی کو مایوس لوٹاتے نہیں۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ ہوں یا ان کے علاوہ اہل بیت کا کوئی فرد، ان سے التجا کرنے والا اللہ پاک کی رحمتوں سے حصہ پاتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی عنایتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ چنانچہ بقتے میں امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ نے امام حسن مجتبیٰ کے بھائی سید الشہداء امام حسین رضی اللہ عنہ کا ذکر فرمایا، اور کتنی اعلیٰ خوبصورت انداز سے آپ نے شعر میں مناسبت بیان کی ہے کہ اے شہید کربلا کے بھائی جان، کہ اے امام حسین کے بھائی جان، اے فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے لال، اے حیدر کرار مولا مشکل کشا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے شہزادے، ایسی نظر فرمائیے کہ عطار کے دکھ غم مصائب دور ہو جائے، نظر ہو جائے، نظر ہو جائے۔ اللہ کریم ہمیں صحابہ و اہل بیت کی غلامی میں استقامت عطا فرمائے۔
ان کے در سے ہمیں نوازشات ملتی رہیں۔ اللہ پاک ان نفوس قدسیہ کے صدقے اور وسیلے سے دونوں جہانوں میں ہم پر فضل و کرم فرماتا رہے، ہمارے درد و دکھ، رنج و الم سب دور فرمائے، آمین۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ الکریم اگلے پروگرام میں امیر اہل سنت کے ایک اور کلام کے منتخب اشعار کی تشریح اور وضاحت آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ نغمات عطار دل کے چین کا سامان، مدحت سرکار و عشق مصطفیٰ ہر آن۔ نغمات عطار، نغمات عطار۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا گھرانہ، جس گھرانے کے مقابل آج تک